آواز زبانوں کو معطر فرمائیے، بار دیگر درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وفی خم الغدیر، فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا، اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین، اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات۔ نعرہ تکبیر، مل کے جواب دیں، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، میرا شریف مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ اس گیپ کو ذرا فل کر دیں، آگے آگے تشریف لے آئیے، بسم اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بات کرنے میں مزید آسانی ہو اور لطف آئے۔ بسم اللہ، آگے آگے آ جائیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ حمد خدا ہے اس، بلکہ یوں کہوں لاکھوں سجدے اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے۔ بہت شکریہ۔ حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در سخاوت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در شجاعت کا در ہے، جو در شہادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے، جو در سیادت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے، جو در خلافت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے جس در پہ آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ جیو مل کے حیدری علی مولا۔ بہت شکریہ علی جعفر بھائی، بہت ہی پیارے بھائی، مولا زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ آپ کا حکم میں حاضر ہو گیا۔
مجھے ابھی آتے ہی میرے بھائی نے حکم دیا ہے کہ جی میں پھر کہہ دیتا ہوں، دنیا کے سارے کمال نچوڑ کے اللہ نے جس کی دہلیز پہ رکھ دیے اسے علی کہتے ہیں۔ بلکہ جملہ بدل کے کہہ دوں، آپ کی تائید کر دوں، کمال تب کمال بنتا ہے جب علی کے در پہ آتا ہے۔ فضیلتیں علی کی محتاج ہیں، علی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے۔ علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے، یہ علی کا کمال نہیں، یہ کعبے کا کمال ہے کہ اس میں علی آئے ہیں۔ بھائی دلیل دیتا ہوں، اگر علی کی ماں گھر سے چابیاں لے کے جاتی، جا کے دروازہ کھولتی، تو پھر ہم مانتے کہ علی کی فضیلت کے علی کعبے میں آ رہا ہے۔ کعبے نے دیوار کو در بنا کے بتایا میری فضیلت کے علی آ رہا۔ جیو مجھے بسم اللہ حکم ہے قصیدہ پڑھنے کا۔ مجھ سے پہلے بھی آپ قصیدہ سن رہے ہیں، میرے بعد انشاءاللہ شام تک سنتے رہیں گے۔ اچھا کچھ بندے پریشان ہو گئے، مولانا قصیدہ آپ پڑھیں گے؟ تو پڑھوں گا، کیا ہے؟ ہاں لیکن میں وہ پڑھوں گا جو معصوم کی زبان سے نکلا۔ اچھا جس کا قصیدہ ہے وہ بھی علی ہے، جس نے پڑھا ہے وہ بھی علی ہے۔ جو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے سمجھا دیتا ہوں۔ میں وہ خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں جو یزید ملعون کے دربار میں طہارتوں کے پیکر سجاد نے پڑھا تھا۔ نام علی ہے، لقب میرے مولا کا سجاد ہے۔ درود پڑھیے میرے امام کی ذات پہ بواز بنا اللہم صلی علی محمد۔ نام علی ہے، لقب سجاد ہے، یہ وقت کا علی۔ دیکھیں میں علی اتنا ہی پڑھ پاؤں گا جتنا میں جانتا ہوں۔ میرے بعد پڑھنے والے میرے بھائی بھی اتنا ہی پڑھیں گے جتنا وہ جانتے ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے علی کو اتنا پا لیا جو علی ہے۔ علی تو فضائل کا وہ سمندر ہے، جو بھی اپنی معرفت کا کشکول لے کے جائے گا وہ اتنا ہی علی لے کے آئے گا۔ ورنہ علی کی حقیقت کیا ہے، یا علی کو بنانے والا جانے یا علی جیسے جانے، علی جانے نبی جانے۔ تو میں اس کی زبان سے پڑھوں گا جو خود بھی علی ہے، جو خود بھی معصوم۔ بلکہ ایک روایت میرے سامنے آ گئی، چلو ہدیہ کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام مصلی عبادت پہ تشریف فرما تھے۔ آپ جانتے ہیں میرے مولا کا لقب ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت، عابدوں کی زینت۔ جس گھر میں علی ہو اس گھر میں زینت کہلوایا ہے میرا مولا سجاد۔ مصلی عبادت پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمانے لگے، باقر بیٹا میرے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ لے کر آؤ۔ مولا باقر عبادت علی کا صحیفہ لے کر آئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے دادا علی کی عبادتوں والا صحیفہ دیکھا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، دادا علی کی عبادتیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا خدا کی قسم میں علی جیسا نہیں ہوں، میں علی جیسا نہیں ہوں، میری عبادتیں علی کی عبادتوں جیسی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود بھی علی ہے، جو خود بھی معصوم ہے، جو علی کا لہو ہے، جو علی کی جان ہے، جو علی کی نسل میں ہے، خود بھی علی ہے، معصوم ابن معصوم ہے، علی جیسا ہے، مگر پھر بھی کہا میں علی جیسا نہیں۔ تو کہنے دو، جب علی جیسا نہیں تو ایسا ویسا علی جیسا کیسے؟ صلوات پڑھیں سارے مل کے آواز سے بلند۔ بسم اللہ۔ تو میں اجازت ہے آپ چلائی جائے آگے۔ میں تمہید مکمل کروں، پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی حضرات ہیں، تو میں خطبہ شروع کرتا ہوں۔ دربار یزید کا، ملعون تخت پہ بیٹھا، سامنے میرے مولا سجاد علیہ السلام، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، بظاہر قیدی تھا، لیکن خدا کی قسم یزید کو جکڑ کے مارا۔ اور شام میں تو دو خطبے بڑے مقبول ہیں، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ، مگر دونوں خطبوں میں، خود کو سنبھالیے گا منزل فضائل پہ ہوں، دونوں خطبوں میں یہ فرق ہے۔ حسین کا بیٹا یہ بتاتا رہا زمانے والوں پہچانو ہم کون ہیں، علی کی بیٹی یہ بتاتی رہی تو کون ہے۔
نہیں میں جملہ بدل دوں، تولا کرنا ہمیں حسین کے بیٹے نے سکھایا ہے، تبرہ کرنا علی کی بیٹی نے سکھایا ہے۔ اگر دل ہو تو میں بی بی کے خطبے کی ایک جھلک پڑھتا ہوں۔ بظاہر قائدن تھی میری شہزادی، بظاہر قائدن تھی مگر علی کی بیٹی تھی۔ علی کا لہجہ، اور علی کے لہجے میں دو ہی تو ہستیاں بولی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ عالیہ۔ تب علی کی بیٹی نے بیٹھے ہوئے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بابا علی کے لہجے میں عین اللہ نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا تھا، یبنت لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقد قیدک واسعیک وناصب جہدک لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، مگر میں علی کی بیٹی پر سر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تو مرد آباد رہے گا، حسین زندہ آباد۔ علی مولا تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا، چار سو میرے حسین کا ذکر ہوگا۔ اچھا ممکن ہے کوئی صاحب کہہ دیں کہ شہزادی نے تو فرمایا تھا کہ یزید کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر آج بھی یزید کے پالتو نظر آتے ہیں۔ بھائی محرم میں آپ بینرز دیکھ لیں، یزید کو رضی اللہ کہنے والے بھی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، رحمت اللہ کہنے والے بھی نکلتے ہیں، مگر کیسے نکلتے ہیں؟ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ، ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ لیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ چاروں طرف ہجوم بنو امیہ، درمیان میں وکیل ولایت علی حسین کا بیٹا، خطیب ممبر سلونی کا پوتا، خطیب نوک سنا کا بیٹا، اپنی زبان کو حرکت دی۔ میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں جو میرا موضوع ہے۔ میرے مولا نے دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا، جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ آؤ میں بتاؤں میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ سامنے یزید بیٹھا تھا، دائیں بائیں یزیدی بیٹھے ہوئے تھے۔ تب میرے امام نے یزید کو دیکھا، یزید کے ساتھ ایک بلند جگہ تھی، وہاں یزید نے کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا تھا جو یزید کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ ادھر دیکھیں، یزید کے فضائل پڑھ رہا تھا کرائے کا۔ اس نے یہ پڑھنا شروع کیا، یزید جیت گیا حسین ہار گئے، یزید جیت گیا حسین ہار گئے۔ جب اس نے کہا نا حسین ہار گیا، خاموش، زبان حرکت میں آئی، فرمایا خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ تو جیتا اور ہم ہارے۔ یہی چاہتا تھا نا آذانیں مٹ جائیں، تیرے ہی دربار سے آذانیں نہ دلواؤں تو مجھے سجاد رکھنا۔ تب میرے مولا نے یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے یزید، اب یہ جملہ میرے مولا کا ہے، میرا نہیں۔ اب تک جو داد دی مجھے دی، اب جو داد ہوگی میرے مولا کو ہوگی۔ اب دیکھوں گا کون بولتا اور کون کنجوسی کرتا ہے۔ امام نے یزید کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اے یزید، اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ تھا ممبر، کیا فرمایا؟ لکڑی کا ڈھیر۔ تکی بھائی، یہ بھی آل محمد کا اپنا مزاج ہے، ممبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بناتے ہیں، نہ مانے تو ممبر کو بھی ممبر نہیں کہتے۔ آخری بندے تک میرا جملہ سنبھالنا، پتہ چلا ہر وہ ممبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں، لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ جہاں سے ولایت بیان نہ ہو، ممبر کا حق ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ مبلغ ولا، وکیل ولا علی، فرمایا ہے اجازت؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ میں تشریح نہیں کر رہا۔ تب میرے مولا آئے چلتے چلتے، یوں لگ رہا تھا سجاد نہیں چل رہے فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے، سجاد نہیں چل رہے عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے۔ آئے اور زبان حرکت میں آئی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی جعفر بھائی 99 فضائل علی کے پوتے نے پڑھے، سنا دوں وہ 99 فضائل؟ پیچھے والا محلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الناس
اوتینا ستن وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى أنا ابن خير من انتظر وارتدى أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من هج ولبى أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أو بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو أنا ابن من أوحى الجليل ابن اوحى الجليل إليه ما اوحى أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله بطرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين أنا ابن وارث النبيين أنا ابن أمير المؤمنين أنا ابن إمام المتقين أنا ابن قاتل المشركين أنا ابن إمام المواحدين أنا ابن قاتل الناكسين والقاسطين والماركين أنا ابن سهم من مرام الله على المنافقين أنا ابن باب الله أنا ابن ولي الله أنا ابن ناصر دين الله أنا ابن وسيع رسول الله أنا ابن بهلول زكي حبري بدري مكي مدني أنا ابن أبي سبتين الحسن والحسين أنا ابن مطلوب على كل طالب غالب على كل غالب ذاك جدی علی ابن ابی طالب. بہت شکریہ مہربانی. یوں لگ رہا تھا ٹائٹ کر دیں. توجہ ہے بھائی. ترجمہ سارا یقیناً نہیں ہو سکے گا ایک مجلس میں، مجھے احساس ہے، مجھے بھی جلدی ہے، پڑھنے والے بھی تشریف فرما ہے، ظاہر ہے انہیں بھی جلدی ہے، تو اقتباسات عرض کروں گا مختصر. میرے مولا نے فرمایا شامیوں جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ ہائے 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 ہائے. جانتے ہو میرا گھر کون سا ہے؟ اوتینا ستن وفضلنا بسبع. پہلا فکرہ آقا نے فرمایا 6 چیزیں اللہ نے ہمارے گھر کو دی ہیں، 7 فضیلتیں دی. باقی فضائل بعد میں، پہلے فکرے میں 7 فضائل. چیزیں 6، فضائل کتنے؟ 7. میرے مولا نے چیزوں کو الگ گنوایا، فضائل کو الگ گنوایا. اس کا مطلب ہے آقا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، جو فضیلت ہے وہ یہ احساس کرنے محسوس کرنے والی باتیں. چیزیں 6، فضائل 7. چیزیں الگ، فضائل الگ. سنو چیزیں کون سی؟ آقا نے فرمایا اوتینا العلم. جو پہلی چیز ہے نا ہمارے گھر میں وہ علم ہے. نہیں 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 ایسے تھوڑی سننا تھا. علم ان کی فضیلت نہیں، چیز ہے. نہیں 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 نہیں. بزم ملائکہ میں جب اللہ نے آدم کو چن لیا، وہ کیا وجہ تھی کہ آدم مسجود ملائکہ بنے؟ کیا تھا آدم کے پاس؟ علم. علم کی وجہ سے آدم افضل بن گئے. جو آدم کی فضیلت تھا سجاد کے گھر کی چیز تھا. ہائے 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 ہائے. اب یہ نہ کہا کرو کہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ کائنات کا علم علی کے سینے میں. بھائی یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ تو علم کی فضیلت ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے. یہ فضائل کے محتاج نہیں، فضائل ان کے محتاج ہیں. اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین. جو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، ان میں ایک علم ہے، حلم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہم 14 کی محبت ہے. علی مولا تمہیں یاد کیا ہے میرے مولا نے. مومنوں کے دل میں
اچھا میں نے ترجمہ کیا کیا؟ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں. ممکن ہے کوئی عربی جانے والا یہاں بیٹھا اور میں نکلوں اور مجھے بعد میں فون کر دے مولانا آپ نے ڈنڈی مار دی. ڈنڈی یوں ماری کہ آپ نے عربی کا ترجمہ غلط کیا. عربی متن میں ہے والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا. اور آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں. یہ ماؤں کا ترجمہ کس نے کیا؟ کہاں سے کیا؟ بچوں کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ بھائی عربی مجھے بھی آتی ہے اور میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے. بھائی بد کردار ماں کی اولادوں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ میرا جملہ ہوتا تو دیوار پہ دے مارتے. میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی، مرتے مجاہد، مرتے قلندر، ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. کچھ لوگوں کے دروازوں میں جا کے دستک دے دے کے باہر بلا بلا کے ابو ذر کہا کرتا تھا ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ. لوگو کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر بچے ولایت نہ مانے بچوں سے کچھ نہ کہنا، ماں کا کردار دیکھا. یہ تھی 6 چیزیں. سنو 7 فضیلتیں. اب جس کے گھر کی چیز علم ہو فضیلت کیا ہوگی؟ فَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ. شامیوں ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کوئی مائی کا لال جو یہ دعویٰ کرے جو ہم کرتے ہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے. وَمِنَ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر میرا دادا علی ہے. وَمِنَ الطَّيَّارِ، جنت میں پرواز کرنے والا میرا جعفر طیار بھی میرے گھر میں ہے. وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسولہ، اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں، رسول کا شیر بھی میرے گھر میں. بندے پریشان ہو گئے، یہ گیدڑوں کے سامنے سجاد کن شیروں کی باتیں کر رہے تھے؟ بھئی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا آؤ میں اپنا حسبی بتاؤں، اپنا نسبی بتاؤں. انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا. میں مکہ و مینا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا. علی جعفر بھائی صرف 2 جملوں کا ترجمہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ نہیں، مجھے احساس ہے. 2 جملوں کا ترجمہ. اچھا اور سمجھا کے کروں گا. میرے مولا نے فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. معراج کی رات جب رسول گئے، جبرائیل آگے ساتھیوں سمیت باقی ملائکہ سمیت، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نبی نے پڑھائی، جبریل نے پڑھی پیچھے کھڑے ہو کے. یہ جبریل کون ہے؟ گناہگار مخلوق نہیں، معصوم ہے، ملک، بلکہ ملک بھی نہیں، سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار. بس عرض کروں گا جبریل تو فرشتوں کا سردار ہے، معصوم ہے، کوئی بات نہیں، تو آگے آ جا، نبی کو پیچھے کر دے. بعید نہیں آواز جبریل علیہ محسن کاظمی خبردار، فرشتوں کا سردار ہوں، اس کے گھر کا نوکر ہوں. نوکروں کی، ہائے میں جملہ پڑھ دوں، نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آئیں. نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے. تو جملہ کہنے دو نا. جب جبریل جیسے معصوم کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات؟ نہیں ایسے نہیں، دونوں بازو بلند کر کے خطیری نعرہ حیدری علی مولا. پھر میرے مولا نے دادا علی کے فضائل پڑھتے انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے یہ خطبہ سناؤں گا. میں مومنوں کے امیر کا بیٹا، میں متقین کے امام کا بیٹا، میں جبریل کے استاد کا بیٹا، میں محمد کے وسیع کا بیٹا. اگلا فکرہ امام نے کمال. میں جتنا بھی میرے مولا کا خطبہ ہے، چونکہ معصوم کا کلام ہے، کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہے. تو
تو ہر ایک ایک لفظ ایک ایک حرف حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے، ڈنگے کی چوٹ پہ لکھنے کے قابل. لیکن یہ جملہ مجھے بڑا ہی پسند ہے. میں یہ جملہ پڑھوں گا اور میں پڑھ دوں گا، آپ کی اپنی مرضی. بولو گے ساری رات سارا دن بولتے رہو گے، حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا. نہ بولو گے آپ کا اپنا مقدر، مجبور بھی نہیں کروں گا. جملے میں ہی اتنی کشش ہے. آقا نے فرمایا انا بنو سہم من مرام اللہ علی المنافقین. ترجمہ کرنے سے پہلے میں تشریح کروں گا تاکہ ہر خاص و عام کے ذہن کی دہلیز پہ میری بات اتر جائے. دیکھیں پرانے زمانے میں جو ماشاءاللہ بزرگان تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو تیر انداز ہوتے تھے ان کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا. پہلی چیز تیر، ٹھیک. دوسری کمان جس کے اندر تیر ڈال کے نشانہ لگاتے تھے. 2. تیسری چیز ہے ترکش، بیگ، وہ تھیلا جو یہاں شانے پہ ڈالتے تھے، اس کے اندر تیر ہوتے تھے، ایک ایک کر کے اس میں سے نکال کے کمان میں جوڑ کے نشانہ. کتنی چیزیں؟ 3. تیر، کمان، ترکش. جا کے کسی سے بھی ترجمہ کروا لو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری بات لے جاؤ، اپنے ترجمے کا ذمہ دار ہوں. تیر، کمان، ترکش، یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھنا. ان چیزوں کو میرے مولا نے خطبے میں بیان کیا. کیسے؟ فرمانے لگے جانتے ہو میں کس کا بیٹا؟ انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین. میں میں ترکش توحید سے نکلنے والے اس تیر کا بیٹا ہوں جو منافقوں پہ چلتا ہے. ہائے 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 ہائے. 4 مصرے پھر مجھے پڑھ لینے دو. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے. بھائی ذکر علی ہے نا منافقوں پہ چلنے والا. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا. فضائل پڑھتے 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 نہ جانے کیا ہوا سجاد کو. ایک چیخ مار کے کہا جانتے ہو انا ابن مقتول بے ارض کربلا. میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا گیا. انا ابن مذبوح بے کربلا عطشانا. میں اس کا بیٹا جس کی رگوں پہ خنجر چلا. عزادارو یہ رگیں تر رگیں نہ تھیں، یہ خشک رگیں تھیں. ابھی کیا ہے نا اپنے جانور کو ذبح. جانتے ہو جب جانور ذبح کرنے لگو تو قصاب کہتا ہے دوسرے جانوروں کو ہٹا دو. جب جانور ذبح کرنے لگو قصاب کہتا ہے پہلے پانی پلا دو. عزادارو سجاد جب تک زندہ رہے اسی دکھ کو روتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے مقتل میں پڑھا جب میرے مولا مدینے کے بازار میں چلتے تھے قصاب دکانیں بند کر لیتے تھے. ایک مرتبہ عجب منظر ہوا، قصاب نے مولا کو نہ دیکھا. علی کا پوتا جیسے مدینے کے بازار میں آیا سجاد کی نظریں پڑی. 2 چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے جانوروں کے سر لٹکے ہوئے تھے. حسین کے لال سے برداشت نہ ہوا، غشی تاری ہوئی. سجاد زمین پہ گر گئے. قصاب نے دیکھا ماتم کرتا ہوا آیا، میرے مولا کو پانی پلایا. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا معاف کرنا، میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے آج دکان بند نہیں کی. سجاد نے رو کے کہا لا باس علیکا، تجھ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے بس اتنا بتا انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا. سجاد نے جب اتنا کہا قصاب نے رو کے کہا ہاں مولا میں محمد کی شریعت کا پابند ہوں. فرمایا مجھے بتا جب یہ ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہتا ہے نہیں مولا میں شریعت کا پابند ہوں. رو کے رخ کیا کربلا کی جانب. ہائے بابا حسین، لوگ جانور بھی ذبح کرے پہلے پانی پلاتے ہیں. ہائے تو پیاسا مارا گیا، 70 قدم پہ بہنیں دیکھتی رہ گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.
سادت مومنین